جو حضرات نماز میں سستی، کاہلی اور نماز چھوڑ دیتے ہیں بنا وجہ، ان حضرات کے لیے قرآن اور حدیث میں اللہ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، حوالے کے ساتھ، اتھینٹک احادیث سند کے ساتھ بیان کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سورہ مدثر میں، یہ لوگوں سن لو، اللہ پاک کا یہ حکم ہے، نماز چھوڑنے والوں سے جہنم کے بارے میں پوچھا جائے گا، جہنم میں ان سے سوال کیا جائے گا، تم کس وجہ سے جہنم میں آئے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ سورہ مدثر میں اللہ پاک نے یہ فرمایا گیا ہے۔ سورہ معون میں فرمایا گیا ہے تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ سورہ طٰہٰ میں فرمایا کہ جو میری یاد سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی بہت زیادہ تنگ ہو جائے گی۔ اور پھر فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جہاں نماز ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا اللہ پاک۔ پھر سورہ بقرہ میں فرمایا اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اے نمازیوں، خاص کر درمیانی نماز کی۔ پھر اللہ پاک نے سورہ نساء میں فرمایا نماز پڑھو، یہ مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض کر دی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ مریم میں فرمایا کہ جنہوں نے نماز قائم کی وہ گمراہی اور ہلاکت میں جا پڑے۔ جنہوں نے نماز ضائع کر دی وہ گمراہی اور ہلاکت میں جا پڑے۔ سورہ حج میں اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ نماز نہ پڑھنے والوں کے دل سخت کر دیے جاتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ میں فرمایا۔ پھر سورہ بقرہ میں فرمایا نماز قائم کرو تاکہ اللہ کو یاد رکھ سکو، جس دل میں ایمان ہو نماز اسے طاقت دیتی ہے۔ سورہ انفال میں فرمایا۔ پھر سورہ آل عمران میں فرمایا نماز چھوڑ دینا ہلاکت کی طرف جانے والا رستہ ہے۔ شیطان انسان کو نماز سے روک دیتا ہے تاکہ وہ اللہ کی یاد چھوڑ دے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، سورہ مریم 39 نمبر میں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا مسلم میں آدمی اور کفر و شرک کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے۔ ابن ماجہ میں فرمایا کہ جس نے نماز ترک کی اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا، وہ درست ہوئی تو باقی بھی درست ہو جائیں گی۔ ترمذی میں فرمایا کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے گا اللہ کی حفاظت سے نکل گیا۔ نماز چھوڑنے والا اللہ اور اس کے رسول کے عہد سے نکل جاتا ہے۔ نماز چھوڑنے والے کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ جو سویا رہے یا نماز بھول جائے وہ گناہ گار نہیں، مگر جو چھوڑ دے وہ ہلاک ہو جانے والا ہے۔ پھر بخاری میں فرمایا منافق فجر اور عشاء کی نمازیں چھوڑتے ہیں، اگر وہ جان لے کہ اس میں کتنا اجر ہے اس دو نمازوں میں، تو وہ اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے لے کے آئیں گے مسجد کی طرف۔ پھر فرمایا نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوتے۔ پھر فرمایا نماز چھوڑنے والوں کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے، جو نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے سائے میں ہوتا ہے۔ پھر مسلم میں فرمایا جو نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ نماز مومن کی معراج ہے، نماز چھوڑ دینا انسان کے ایمان کو کمزور کر کے تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دوستوں جب میڈیکل سائنس نے سجدے کے فائدوں پر ریسرچ کی تو جو باتیں سامنے آئیں انہیں سن کر سائنٹسٹ تک حیران رہ گئے۔ دوستوں ہم سب جانتے ہیں کہ دل ایک پمپنگ مشین ہے جو پورے جسم کو خون سپلائی کرتا ہے، لیکن چونکہ ہمارا دماغ دل سے اوپر ہوتا ہے اس لیے خون پورے دباؤ کے ساتھ دماغ تک نہیں پہنچ پاتا، اور یہی کمی آگے چل کر دماغ کی کمزوری اور ڈپریشن کی وجہ بنتی ہے۔ لیکن اگر انسان روز ایسی پوزیشن میں آئے کہ اس کا دماغ دل سے نیچے ہو جائے، جیسے ہم خوش نصیب مسلمان سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، تو خون آسانی سے دماغ تک پہنچتا ہے، جس سے دماغ مضبوط، تر و تازہ اور سٹریس فری رہتا ہے۔ اسی لیے سائنس بھی مانتی ہے کہ نماز صرف عبادت نہیں بلکہ ایک بہترین ایکسرسائز بھی ہے۔ نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، جگا کے اپنے ہی قاتل کو مرتضیٰ نے پڑھی، جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی، گلے لگا کے زہر کو جو مجتبیٰ نے پڑھی، جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے، میرے حسین کا وہ سجدہ آخری دیکھے۔ پڑھی نماز جو عابد نے پشت ناقہ پر ادا کیا، جس باقر نے سختیاں سہ کر بیاں کیا، جس جعفر نے برسرے منبر رکوع میں برسو رہے، جس کے کاظم مضطر رضا نے لب پہ سری الرضا سجا کے پڑھی، تقی نے تقوی ابو طالبی بتا کے پڑھی، نقی نے نخوت باطل مٹا مٹا کے پڑھی، اور عسکری نے خبر آخری سنا کے پڑھی۔ پس نماز مصلی پہ رو رہا